گڈ ایوننگ. آج کے کلام کے حصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. پیدائش کی کتاب اس کا 11واں باب، جینیسس چیپٹر 11. اور میرا ایمان ہے کہ بہت سارے لوگوں کو پتہ ہے کہ پیدائش کی کتاب کے 11ویں باب میں کس واقعے کا ذکر ہے. اکثریت کو یہ پتہ ہوگا. یقیناً ہم بابل کے یا بابل کے برج کا ذکر پڑھیں گے، دا ٹاور آف بیبل. اور یہ بہت امپورٹنٹ واقعہ ہے. اگر ہم بنی نوع انسان کی تاریخ کو دیکھیں اور جس طرح سے وہ ابھی تک ڈیولپ ہوئی ہے ہمارے سامنے، ہمارے لیے اس میں بہت ساری باتیں چھپی ہوئی ہیں. اور آج ہم روح القدس کی قدرت سے خداوند کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اٹ از ایڈن ری انیکٹڈ، ری وزٹڈ. باغ عدن میں جو کچھ ہوا وہ ہمیں بابل کے اس جگہ پر، ملک سنار کی سرزمین پر، اس مقام پر جہاں پر انہوں نے یہ برج بنانا چاہا، یہاں پر وہی بات دوبارہ دہرائی گئی اور ہم آج اس کو دیکھیں گے. ابھی تک ہم نے کیا دیکھا تھا؟ پہلی قسط میں کہانی پہلے فوکس آدم پر تھا. پھر ہم نے دیکھا کہ آدم سے کہانی نو تک پہنچی اور پھر نو پر فوکس آیا. آج کے باب میں اور اس کے باب کے آخر میں ہم دیکھیں گے کہ اب ایک اور شخصیت ہمارے سامنے نمودار ہونے جا رہی ہے، اور وہ شخصیت ہے ابرام کی. Abram is going to appear on the scene, and that he will be the next big personality in the history of salvation. ابھی تک ہم نے دیکھا تھا طوفان آیا، نوح اور اس کا خاندان بچا لیے گئے. وہ لوگ پھر زمین پر آئے اور خدا نے ان کو برکت دی کہ اس زمین کو دوبارہ سے آباد کرو. اور پھر ہم نے نسب نامہ پڑھا پچھلی دفعہ کہ کس طرح سے نوح کے 3 بیٹوں سے خدا نے اس دنیا کو دوبارہ بسایا، اور اس کے بیٹوں کی اولاد جو تھی وہ دنیا کے مختلف حصوں میں جا کر آباد ہو گئی. اور بہت سارے نام ہم نے ایسے دیکھے تھے جن ناموں پر جگہوں کا نام رکھا گیا تھا. کنعان کا ذکر ہم نے پڑھا تھا، اور اس طرح بہت ساری مصر کا نام ہم نے پڑھا تھا، اور بہت ساری جگہوں کے نام آئے. کوش کا نام ہم نے پڑھا، جہاں جو کہ لوگوں کے ناموں پر ان بستیوں کے، ان شہروں کے، ان جگہوں کے، ملکوں کے نام رکھے گئے جہاں جہاں جا کر نوح کی 3 اولادیں اور پھر ان کی اولاد آگے جا کر بسنے لگیں. اب ہم 3 کو چھوڑ کر اب ہمارا فوکس بعد میں 1 پر ہو جائے گا، جس کے وسیلے سے یہ کہانی آگے بڑھنی ہے، اور وہ نوح کا بڑا بیٹا سم ہے. آئیے دیکھتے ہیں کیا ہوا 11واں باب پہلی آیت سے. اور تمام زمین پر ایک ہی زبان اور ایک ہی بولی تھی، اور ایسا ہوا کہ مشرق کی طرف سفر کرتے کرتے ان کو ملک سنعار میں ایک میدان ملا اور وہ وہاں بس گئے. اب یہ تینوں بیٹوں کی اولاد ابھی تک بٹی نہیں ہے. جو ہم نے 10ویں باب میں دیکھا کہ انہوں نے جا کر مختلف جگہوں کو آباد کیا، وہ اس واقعے کے بعد کی کہانی ہے جو ہمیں پہلے سنا دی گئی. اب فلیش بیک میں ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہوا کیا تھا، کس وجہ سے وہ لوگ اس کرۂ زمین کے مختلف حصوں میں جا کر بس گئے. So today we are going to look at the reason for chapter 10. اور کیا بتایا جا رہا ہے ہمیں کہ وہ سب لوگ اکٹھے رہتے تھے. They lived in a community and they were nomads. وہ خانہ بدوش تھے، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرتے رہتے تھے. یہ ہم تینوں بیٹوں کو دیکھ رہے ہیں، سم، حام اور یافت، اور پھر ان کی اولاد کو. So they had developed themselves into a community by now.
They were more in numbers, and there was a distinction, and the distinction was that they spoke the same lingo. उनकी ज़ुबान एक है, उनकी बोली एक है, उनका डायलेक्ट एक है, वो सब एक दूसरे की बात समझते हैं। आज आप किसी भी ऐसे मुल्क में चले जाएं जहां पर अंग्रेज़ी शायद कम बोली जाती हो, या जहां पर आपकी मादरी ज़ुबान नहीं बोली जाती, यानी फार ईस्ट में चले जाएं किसी मुल्क में, तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम होती है कम्युनिकेट करने में। उस वक़्त क्या था, सब लोग एक ही ज़ुबान बोलते थे, उनकी एक ही बोली थी, वो एक दूसरे को समझ सकते थे, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते थे, और इस ज़ुबान की वजह से उनमें एका था, इत्तेहाद था, और तमाम ज़मीन पर एक ही ज़ुबान और एक ही बोली थी। और ऐसा हुआ कि मशरिक़ की तरफ सफ़र करते करते उनको मुल्क के सन्नार में एक मैदान मिला, और वो वहाँ बस गए, जिसका तर्जुमा उर्दू बाइबल में मैदान किया गया है, और कुछ इंग्लिश तराजम में भी प्लेन कहा गया उसको, जो इब्रानी लफ्ज़ है वो बका है, पका, और उसका मतलब होता है वादी। तो ये प्लेन ज़रूर था, लेकिन ये चारों तरफ से पहाड़ों में घिरा हुआ था। ये घाटी नहीं बल्कि वादी थी, इट वॉज अ वैली। और ये मशरिक़ की तरफ सफ़र करते करते इनको एक ये बड़ा फर्टाइल एरिया मिल गया, ये बड़ी खूबसूरत एक प्लेन जगह मिल गई, और इन्होंने वहाँ पर बसना चाहा। मैंने बताया आपको ये खाना बदोश थे, और अभी हम देखेंगे कि काफ़ी नस्लों तक ये खाना बदोश ही रहेंगे। नोमैड्स मशरिक़ की तरफ सफ़र करते करते, शायद मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब मशरिक़ की बात हम करते हैं तो जजमेंट की बात होती है। खुदा की जजमेंट हमेशा मशरिक़ की तरफ से आती है। तो दे वर हेडिंग टूवर्ड्स जजमेंट, द जजमेंट ऑफ गॉड, खुदा की अदालत की तरफ ये लोग सफ़र कर रहे थे, और ये वहाँ जाकर कुछ ऐसा करने वाले थे कि खुदा इनकी अदालत करे। मुल्क सनार, जो बाद में मसोपोटामिया हो गया, फिर बाबल हो गया, फिर उसके बाद आज मौजूदा इराक़ और शाम की जो सरज़मीन है उसका ज़िक्र यहाँ पर हो रहा है, मुल्क सनार। और उनको वहाँ पर ये मैदान मिला, और वो वहाँ बस गए। याद रहे, इट्स अ क्लोज्ड कम्युनिटी, एक साथ रहते हैं, एक ज़ुबान बोलते हैं, इकट्ठे एक जगह से दूसरी जगह हिजरत करते हैं, और जहाँ कोई जगह पसंद आए वहाँ बस जाते हैं कुछ अरसे के लिए, और ये वहाँ पर उस मैदान में बस गए। और उन्होंने आपस में कहा, आओ हम ईंटें बनाएं और उनको आग में खूब पकाएं। सो उन्होंने पत्थर की जगह ईंट से और चूने की जगह गारे से काम लिया। आई टोल्ड यू दे वर नोमैड्स, खाना बदोश हैं, और खाना बदोश जो हैं अपने रहने के लिए मुस्तकिल ठिकाने नहीं बनाते। लेकिन अब सिविलाइजेशन जो है उस वक़्त की, वो इस हद तक तरक्की कर चुकी है कि अब वो ये सोच रहे हैं कि उन्होंने ईंटें बना ली, गारा बना लिया, और प्रॉबली अब उनके जहन में ये आया कि ये बहुत अच्छा मैदान है, हम यहाँ पर सेटल हो जाएं। So the materials for construction were in place now. मैंने जैसे कहा, सिविलाइजेशन एक स्टेप आगे चली गई। अब उन्होंने ईंटें पकाना शुरू कर दी, ईंटें बनाना शुरू कर दी, और गारा भी वो बना सकते थे। उन्होंने आपस में कहा, आओ हम ईंटें बनाएं और उनको आग में खूब पकाएं। आज तक देखें ईंट वैसे ही बनती है। कई हज़ार साल हो चुके, कई मिलीनिया गुजर चुके, तकरीबन 5000-6000 साल हो चुके इस वाक़े को, और अभी भी ईंटें वैसे ही बनाई जाती हैं। फिर वो कहने लगे, आओ हम अपने वास्ते एक शहर और एक बुर्ज जिसकी चोटी आसमान तक पहुँचे बनाएं, और यहाँ अपना नाम करें। ऐसा ना हो कि हम तमाम रुए ज़मीन पर
پراگندہ ہو جائیں. They loved their unity. وہ اکٹھا رہنا چاہتے تھے, وہ ایک سویلائزیشن میں رہنا چاہتے تھے. دیکھیں, انسان کو بنانے میں خدا کا ایک مقصد تھا, اور پھر خدا نے ایک خاص قسم کی برکت انسان کو دی. مقصد کیا تھا؟ خدا نے انسان کو اپنی شبیہ پر بنایا تھا, اپنی صورت پر بنایا تھا, اس کو اپنا اختیار دیا تھا, اور خدا چاہتا تھا کہ انسان اس اختیار کو بروئے کار لائے, لیکن جلال خدا کے نام کو دے, وہ خدا کا نائب بن کر رہے. He should live under the authority of God Almighty. تو نام کس کا ہونا چاہیے تھا؟ خدا کا. جلال کس کو ملنا چاہیے تھا؟ خدا کے نام کو. اختیار کس کا مانا جانا چاہیے تھا؟ خدا کا. لیکن انہوں نے کیا کہا؟ آؤ ہم اپنے واسطے ایک شہر اور ایک برج جس کی چوٹی آسمان تک پہنچے بنائیں. سب سے پہلی بات کیا؟ اپنے واسطے. کہنے کا مقصد کیا ہے؟ اپنا نام کرنے کے لیے, اپنی ریپوٹیشن بلڈ کرنے کے لیے آؤ ہم ایک شہر بسائیں اور ایک برج بنائیں, ایک اونچا برج بنائیں. Now this is vanity speaking. اپنا نام کرنا ہے, اپنی ریپوٹیشن کو انہینس کرنا ہے. دیکھیں, ہم جو ایشین ممالک میں رہتے ہیں نا, خاص کر یہ وینٹی ہم لوگوں میں کوٹ کوٹ کر بھری ہے. ہم جو چیز بنانا چاہتے ہیں وہ کم از کم ایشیا میں تو سب سے بڑی ہونی چاہیے, چاہے اگر دنیا میں نہ بھی ہو تو. اب آپ دیکھ لیں, آپ کو ورلڈ کی ٹالسٹ بلڈنگز جو ہیں وہ ایشیا میں ملیں گی. دنیا کے سب سے بڑے بڑے ڈیم آپ کو ایشیا میں ملیں گے. دنیا کی زیادہ تر پاپولیشن آپ کو ایشیا میں رہتی ہوئی نظر آئے گی. انڈیا چلے جائیں تو آپ کو چرچز اور مندر اتنے بڑے بڑے ملیں گے. پاکستان آ جائیں, انڈونیشیا چلے جائیں, ترکی چلے جائیں تو مساجد آپ کو, وہ جو دنیا میں ایک سب سے بڑی مسجد اور پھر دوسرے نمبر کی مسجد اور تیسرے نمبر کی. وی آر آل اسٹک ان وینٹی. اب یہ سارے پروجیکٹ جو ہوتے ہیں یہ خدا کی ذات کو جلال دینے کے لیے نہیں ہوتے, یہ انسان اپنا نام کرنے کے لیے کرتا ہے. وینٹی. اب یہاں کیا ہو رہا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ ہم اپنے واسطے, خدا کے واسطے نہیں, اپنے واسطے ایک شہر بسائیں اور ایک برج بنائیں, ایک اونچا برج بنائیں جس کی چوٹی آسمان تک پہنچے. They wanted to rival God. خدا کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں. آگے کیا لکھا ہے؟ اور یہاں اپنا نام کریں. خداوند یسوع مسیح نے جو دعا سکھائی تھی اپنے شاگردوں کو, ابھی کچھ عرصہ پہلے ہم نے اس کی اسٹڈی کی. اے ہمارے باپ, تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بادشاہی آئے, تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. Jesus wanted to correct our attitudes. ہم جو وینٹی اور جو سیلف انٹرسٹ سے, خود پرستی سے بھرے ہوئے لوگ ہیں نا, یسوع ہمارا فوکس صحیح کرنا چاہ رہے تھے. وہ چاہ رہے تھے کہ ہم اپنے اوپر سے فوکس ہٹا کر, لائم لائٹ کو اپنے اوپر سے ہٹا کر ہم خدا کی طرف دیکھنا شروع کر دیں, اس کا نام ماننا شروع کر دیں, اس کا اختیار ماننا شروع کر دیں, اور اس کو اپنی زندگیوں کا بادشاہ مان لیں, حاکم مان لیں. یہ بگاڑ کہاں پیدا ہوا تھا؟ یہ باغ عدن میں ہوا. میں نے کہا کہ دس از گارڈن آف ایڈن ری وزٹڈ. یہاں پر باغ عدن کی کہانی دوبارہ دہرائی جا رہی ہے. وہاں پر دو تھے, ہاں آدام, لیکن ان میں پوری بنی نوع انسان تھی. یہاں پر کافی ہیں. کیا کہا ابلیس نے؟ تم مرو گے نہیں,
خدا اس کی باتوں پہ یقین نہیں کرو، تم مرو گے نہیں، بلکہ خدا جانتا ہے، وہ ڈرتا ہے کہ تم پھر نیک و بد کی پہچان کے کرنے کے قابل ہو جاؤ گے، اینڈ یو ول رائول گاڈ، تم خدا کے برابر ہو جاؤ گے۔ وینٹی، خود پرستی ہے اندر، گر گئے۔ یہاں کیا ہوا؟ اپنے لیے ایک شہر بسائیں، اپنے لیے ایک برج بنائیں، اپنا نام کریں، اور آگے کیا ہے؟ ایسا نہ ہو کہ ہم تمام روئے زمین پر پراگندہ ہو جائیں، ہم میں پھوٹ نہ پڑ جائے، ہمیں علیحدہ نہ ہو جائیں، ہم ایک دوسرے سے دور نہ چلے جائیں۔ Now they are defying God's commands. خدا کے حکموں کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں۔ خدا کا حکم کیا تھا؟ پھلو پھولو بڑھو اور زمین کو معمور کرو، زمین کو محکوم کرو، ایک جگہ ٹک کر نہیں رہنا، پوری زمین کو بھرنا ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، ہم کہیں علیحدہ نہ ہو جائیں، ہم ایک ہی جگہ پر رہیں گے۔ تو یہ خدا کی اس حکم کے خلاف چلنا چاہ رہے تھے جو خدا نے ان کو دیا تھا۔ یہ ڈیفائی کر رہے تھے خدا کے حکم کو۔ خدا چاہتا تھا کہ یہ پورے کرۂ ارض پر پھیل جائیں، پوری زمین کو معمور و محکوم کر دیں، but they wanted to stay in that one place. ایسا نہ ہو کہ ہم روئے زمین پر، تمام روئے زمین پر پراگندہ ہو جائیں۔ تو کیا ہے؟ اپنا نام کرنا چاہتے ہیں، وینٹی ہے۔ They want to challenge God, they want to rival God. آدم اور حوا نے بھی اسی امید پہ وہ پھل کھایا تھا نا کہ ان کو اب خدا کی ضرورت نہیں رہے گی۔ They challenged God's authority. یہاں پر بھی they are challenging God's authority now. They wanted their reputation to be built, their name to be glorified instead of the name of God. اپنے آپ کو جلال دینا چاہتے ہیں، اپنے پروجیکٹس میں، اپنی وینٹی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اور خداوند اس شہر اور برج کو جسے بنی آدم بنانے لگے دیکھنے کو اترا۔ Now this is an idiom، اس کو لٹرلی نہ لیجیے گا۔ وہ دیکھنے کو اترا گیا، وہ تو اوپر سے بھی دیکھ سکتا ہے، اور وہیں سے دیکھا اس نے، بٹ ہی کانسنٹریٹڈ، ہے نا، اس کی نگاہ آ کر ٹھہر گئی وہاں پر جو کچھ ہو رہا تھا۔ اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ اس کو پہلے سے پتا نہیں تھا کہ یہ ہوگا۔ He knew it. He was just waiting for that right moment کہ کس مقام تک وہ برج پہنچ جاتا ہے تو پھر ہم دیکھیں، پھر میں وہاں پر انٹروین کروں۔ اور یہ سب کب ہو رہا ہے؟ یہ تب ہو رہا ہے جب خدا نے پوری دنیا کو ری بوٹ کر دیا، سب کچھ تباہ کر کے اس نے ایک خاندان کے وسیلے سے پھر اس دنیا کو آباد کرنے کی ٹھانی۔ لیکن دنیا واپس، وہ جو سرشت میں گناہ شامل ہو گیا تھا، وہ جو گناہ کا تخم انسان کے اندر بو دیا گیا تھا، اب وہ بول رہا ہے، اور وہ گناہ پھر انہی پروپورشنز میں بڑھ گیا۔ دیکھیں، پورے کی پوری کمیونٹی جتنے اس وقت تھے وہ سب کے سب وہاں موجود ہیں، اور سب کے سب اس گناہ کا حصہ بن گئے۔ گناہ کیا ہے؟ They do not want to glorify God, they want to glorify themselves. وہ اپنے نام کو جلال دینا چاہتے ہیں، خدا کو نہیں۔ وہ خدا کے حکم سے پہلو تہی کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور خدا اترا ہے اس کو دیکھنے کے لیے، اور خدا نے کہا دیکھو یہ لوگ سب ایک ہیں، اور ان سبوں کی ایک ہی زبان ہے، وہ جو یہ کرنے لگے ہیں تو اب کچھ بھی جس کا وہ ارادہ کرے ان سے باقی نہ چھوٹے گا۔ خدا نخواستہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان اومنی پوٹنٹ ہو جائے گا،
یہ برج بنانے سے نہیں ہو سکتا. قادر مطلق نہیں ہو سکتا انسان. آدم نے بھی شاید اس کے دل میں بھی ابلیس نے یہ خیال ڈال دیا تھا، لیکن وہ نہیں ہوا. He had to face the consequences. اب یہاں پر یہ بھی قادر مطلق بننے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن قادر مطلق نہیں ہو سکتے. They cannot be omnipotent. They can challenge God's authority. They can try to rival God, but they cannot stand against God. خدا نے کہا. اب یہ خدا کے کہنے کا یہ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں یہ تھا کہ یہ مقصد نہیں تھا کہ یہ لوگ اومنی پوٹنٹ ہو جائیں گے یا قادر مطلق ہو جائیں گے. خدا کے کہنے کا مقصد یہ چونکہ یہ ایک ہیں، ایک ہی زبان بولتے ہیں، ایک دوسرے کی بات سمجھتے ہیں، تو اب اور پھر انہوں نے ٹھان لیا ہے کہ انہوں نے اپنے نام کو جلال دینا ہے اور مجھ سے دور چلے جانا ہے، تو پھر اب ان کو کوئی چیز واپس نہیں لا سکے گی. They are on the path that will lead them away from me. تو یہ جس چیز کا ارادہ کریں گے کریں، ان سے باقی نہ چھوٹے گا. اب یہ مجھ پر ڈیپینڈ نہیں کرنے لگے. They will depend upon themselves. دعائے ربانی میں نے جو 2 حصے کیے تھے آپ کو یاد ہوگا. ٹوٹل سرینڈر and total dependence. Absolute surrender, absolute dependence upon God. جھک جائیں، اپنے آپ کو فراش کر دیں خدا کے سامنے absolutely، اور پھر اسی پر پورا کا پورا توکل کریں. تو ہوا کیا؟ خدا کو یہ بات پسند نہیں آئی، اور اس کو ویسے ہی رائیولز پسند نہیں ہے. میں غیور خدا. Don't ever try to challenge me, rival me. So اس کو یہ بات یہاں پر بھی اچھی نہیں لگی، باغ عدن میں بھی اچھی نہیں لگی تھی. آگے بھی چل کر وہ جب اپنی شریعت دے گا تو پہلے ہی 2 حکموں میں کہہ دے گا میں غیور خدا ہوں. I am a jealous God. میں رقابت برداشت نہیں کرتا. یہاں پر بھی اس نے کہا نہیں، یہ بات میرے لیے قابل قبول نہیں ہے. تو اس کا حل کیا نکالا خدا نے؟ سو آؤ ہم وہاں جا کر ان کی زبان میں اختلاف ڈالیں تاکہ وہ ایک دوسرے کی بات سمجھ نہ سکیں. تو جہاں پر ایک ہی، اس کو بابل کی لعنت کہا جاتا. اور بابل یہ جو اردو میں ٹرانسلیشن ہوا ہے بابل، یہ انگریزی لفظ بیبل کا ترجمہ ہے. بیبل کا مطلب ہوتا ہے ٹو اسپیک جبرش، ایسی باتیں کرنا جو دوسرے کی سمجھ میں نہ آئے. ٹو بیبل، یہ بیبیلون والا بابل نہیں ہے. اور چونکہ یہاں پر خدا نے لوگوں کی بولی میں اختلاف ڈال دیا تھا، they started babbling. They could not understand each other anymore. اس لیے اس کو ٹاور آف بیبل کہا گیا. اردو میں تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتے ہیں ہم کہ یہ بابل ہے شاید وہ والا بابل جو بہت بعد میں بسے گا. نبوکت نظر کے زمانے میں جا کے بابل کا ذکر ہم پڑھیں گے اور پھر مکاشفہ تک پڑھتے چلے جائیں گے. تو خدا نے کہا کہ اس کا ایک ہی حل ہے کہ ان میں نا اتفاقی ڈال دی جائے، ان کو زبان کی بیسس پہ تقسیم کر دیا جائے. اینڈ دس از کالڈ دا کرس آف بیبل. لوگوں کی بولی میں اختلاف ڈل گیا، بابل کی لعنت اس کو کہا جاتا ہے. بس خداوند نے ان کو وہاں سے تمام روئے زمین میں پراگندہ کیا. وہ اس شہر کے بنانے سے باز آئے. اس لیے اس کا نام بابل ہوا کیونکہ خداوند نے وہاں ساری زمین کی زبان میں اختلاف ڈالا، اور وہاں سے خداوند نے ان کو تمام روئے زمین پر پراگندہ کیا. سو بھول گئے پھر اس شہر کو بنانا. جب خدا نے ان کی بولی میں اختلاف ڈال دیا، they could not understand each other، تو پھر وہ اپنی اپنی راہ پر ہو لیے. کوئی جو پھر ہم نے 10ویں باب میں پڑھا کہ ایک بھائی کی اولاد جو تھی وہ یورپ کی طرف چلی گئی، یونان کی طرف چلی گئی، پرشیا میں
मीडो पर्शिया की तरफ चली गई वो, और वहाँ जाकर आबाद किया। दूसरे एक भाई की औलाद नॉर्थ अफ्रीका की तरफ चली गई, और एक जो थे वो फिर आराम के इलाके में आकर आबाद हो गए। तो यूं परागंदा हो गए, ज़मीन पर फैल गए। नाउ व्हाट इज़ दिस? खुदा को चैलेंज किया उन्होंने, खुदा को राइवल किया उन्होंने, खुदा को ये बात पसंद नहीं आई, तो खुदा ने उनको अपने से दूर भेज दिया। यानी परागंदा होने का मतलब क्या है? गोइंग आउट फ्रॉम अ सेंट्रल पॉइंट। तो वो परागंदा हो गए, इसका मतलब है ये अब कबीलों में बट गए, कौमों में बट गए और बिखर गए, खुदा से दूर चले गए। और ये बाबल की लानत थी। लेकिन ये काम तो खुदा ने उनको पहले से दिया था ना, कि फलो फूलो महकूम करो। इवन नूह और उसके बेटों को यही बरकत दी गई जो खुदा ने आदम को बाग़ अदन में दी थी। लेकिन वो भूल गए अपनी बरकत को, भूल गए अपने मैंडेट को, उन्होंने वो ना करना चाहा। तो खुदा ने इस तरह से उनको, जब उन्होंने ये वैनिटी प्रोजेक्ट शुरू किया, तो फिर खुदा ने उनको दुनिया के ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, कुराए अर्ज़ पर खुदा ने उनको परागंदा कर दिया। ये परागंदगी जो है, ये डिस्पर्शन जो है, ये खुदा से दूरी की अलामत है। सो दैट्स व्हाट हैपन। तो मैंने कहा एक दफ़ा फिर अदन दोबारा से वही बात हमारे सामने आ गई। और फिर अब हम देखेंगे कि हिस्ट्री में ये किस्सा चलता रहता है। जिसको अपना नाम करने की फ़िक्र होगी, खुदा ने फिर उसको चैलेंज किया। तो अब क्या है? वहाँ से बाग़ अदन से निकाले गए थे, यहाँ पर इस इलाके से निकाल दिए गए, डिस्पर्स्ड। और अब उनको पता है कि देयर लाइव्स आर गोइंग टू बी वेरी हार्ड। रहेंगे वो खाना बदोशी, यहाँ पर उन्होंने सेटल होने की कोशिश की थी, रहेंगे अभी वो खाना बदोश ही। नाउ दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट इवेंट। खुदा के जो नजात का टाइम टेबल है उसमें ये बड़ा इम्पॉर्टेंट वाक़या है, क्योंकि ये खुदा की मर्ज़ी तो नहीं ना कि इंसान उससे दूर चला जाए। लेकिन अपने गुनाह की वजह से हर जगह पर हम देखते हैं कि इंसान और खुदा में दूरी आती रही। अब खुदा इनको वापस लाने का बंदोबस्त शुरू करेगा, और उसकी कहानी 12वें बाब से लेकर हम पूरी बाइबल में पढ़ेंगे। Which is the story of redemption, which is the story of salvation. नजात की, फिदिया की, कफारा की कहानी है। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। इसको समझना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, अगर हम खुदा की नजात की कहानी को समझना चाहते हैं, उसकी नजात को समझना चाहते हैं। अब जो बाकी का 11वां बाब है वो फिर एक नसबनामा है, और ये नसबनामा अब सम का है, द एल्डेस्ट सन ऑफ नोआ, शेम। अब दूसरे जो हैं वो चले गए बैकग्राउंड में। देखें खुदा ने क्या क्या किया अभी तक। उसने काइन का जिक्र हमने कितने देर तक पढ़ा बाइबल में? थोड़ा सा। उसके बाद काइन मंजर से गायब हो गया। क्यों? इसलिए कि खुदा का वादा जो आदम और हवा से था, रिडेम्पशन का जो वादा था, वो अब वहाँ पर सेत की नस्ल से आगे चलना था। इसलिए सेत सामने आ गया, काइन बैकग्राउंड में चला गया, एंड वी डिड नॉट हियर अबाउट हिम एनी मोर। अब यहाँ पर क्या हुआ? नूह की 3 औलादें थीं, 3 बेटे थे, सम, हाम और याफत। जो कुछ हुआ वो हम पढ़ चुके हैं। अब याफत और हाम बैकग्राउंड में चले गए। क्यों? इसलिए कि अब खुदा ने हमें अगले पड़ाव पर लेकर जाना है। खुदा ने हमें अब्राम से मिलवाना है, जो बाद में अब रहाम हो जाएगा।
اور وہ آئے گا سم کی نسل سے، ٹو رول. تھوڑا سا نسب نامہ سم کا ہم نے پچھلے باب میں بھی پڑھا تھا، بٹ ناؤ دا فوکس از آن شیم، اور پھر بات جا کر ابرام پر ختم ہوگی. تو جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں. یہ سم کا نسب نامہ ہے. سم 100 برس کا تھا جب اس سے طوفان کے 2 برس بعد ارفکسد پیدا ہوا، اور ارفکسد کی پیدائش کے بعد سم 500 برس جیتا رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں. خدا نے کہا تھا کہ میں عمر گھٹا دوں گا بنی نوع انسان کی، 120 برس ہوگی، لیکن اب یہ طوفان کے بعد ہم نے دیکھا کہ ضرورت ہے لوگوں کی، اس دنیا کو آباد کرنے کے لیے پھر سے لوگوں کی ضرورت ہے. اس لیے اب عمریں تھوڑی سی پھر ہمیں لمبی نظر آ رہی ہیں، بہت اتنی لمبی نہیں، 900 سال نہیں، اب 400-500 سال کی عمر ہمیں نظر آ رہی ہے. تو سم سے ارفکسد پیدا ہوا، اور بھی بیٹے اور بیٹیاں تھیں، لیکن جو وہ آگے چلنی ہے کہانی، ان بیٹوں پر زیادہ توجہ دی جا رہی ہے. جب ارفکسد 35 برس کا ہوا تو اس سے سلا پیدا ہوا، اور سلا کی پیدائش کے بعد ارفکسد 403 برس اور جیتا رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں ہوئیں. تو وہ اب جو کہانی ہے وہ آگے چل رہی ہے، لوگ بڑھ رہے ہیں، پاپولیشن بڑھ رہی ہے، زمین آباد ہو رہی ہے. اور سلا جب 30 برس کا ہوا تو اس سے ابر پیدا ہوا. ناؤ دس از این امپورٹنٹ اسٹاپ ہیئر. میں نے آپ کو ہمیشہ کہا تھا کہ نسب ناموں میں ہم ایکسیپشنز کو دیکھتے ہیں. ابر پیدا ہوا، اگرچہ کہ بہت زیادہ نہیں بتایا جا رہا، لیکن یہ پھر جب عبرانی جب کہلائیں گے یہ لوگ، جب یہ ہیبرو کہلائیں گے، تو وہ اس بندے کی وساطت سے. اور ابر کی پیدائش کے بعد سلا 403 برس اور جیتا رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں. جب ابر 34 برس کا تھا تو اس سے فلج پیدا ہوا، اور فلج کی پیدائش کے بعد ابر 430 برس اور جیتا رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں. تو وہ جیسے پہلے بھی ہم نے نسب نامے میں دیکھا تھا، جو جس بیٹے پر فوکس ہے، اس بیٹے کی پیدائش سے پہلے کی زندگی اور پھر اس کے بعد کی زندگی، اس 2 حصوں میں بانٹ دی گئی. اب آئی تھنک دس مسٹ بی اے ویری کو انسیڈنس. عبرانیوں کا باپ جو ہے وہ 430 برس کا ہو کے، یعنی اس کی بیٹے کی پیدائش کے بعد، فلج کی پیدائش کے بعد 430 برس جیتا رہا. اور یہ دس از دا نمبر آف ایئرز دیٹ دا ہیبروز، جو بنی اسرائیل تھے، انہوں نے ملک موعود سے، کنعان کی سرزمین سے باہر گزارے. اور جب ابر یہ تو ہم پڑھ چکے. اور فلج 30 برس کا تھا جب اس سے رو پیدا ہوا، اور رو کی پیدائش کے بعد فلج 209 برس اور جیتا رہا اور اسے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں. تو کہانی آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، لیکن اب ہمیں لگتا یہ ہے کہ خدا کا فوکس ایک ہی ہے، ایک ہی شخصیت ہے. اب وہ تیزی سے ہمیں اس کی طرف لے کر جا رہا ہے. اور رو 32 برس کا تھا جب اس سے سروج پیدا ہوا، اور سروج کی پیدائش کے بعد رو 207 برس اور جیتا رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں. تو یہ بیٹے اور بیٹیوں کی کہانی اب چل رہی ہے. اور سروج 30 برس کا تھا جب اسے نہور پیدا ہوا. اب کہانی ابرام کے قریب پہنچ گئی ہے. اور نہور کی پیدائش کے بعد سروج 200 برس اور جیتا رہا اور اسے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں. نہور 29 برس کا تھا جب اسے تارا پیدا ہوا، اور تارا کی پیدائش کے بعد نہور 119 برس اور جیتا رہا اور اسے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں. اور اب ایک پہلی ایکسیپشن آنے والی ہے اس نسب نامے میں، ایک اور ایکسیپشن آنے والی ہے. اور تارا 70 برس کا تھا جب اس سے ابرام اور نہور اور ہاران پیدا ہوئے. پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا، نوح کے نسب نامے میں ہم نے دیکھا تھا کہ باقی سب کے تو ایک ایک بیٹے کا ذکر ہو رہا تھا، لیکن جب نوح پر کہانی آئی تو اس کے 3 بیٹوں کا ذکر ہوا. اسی طرح اب جب کہانی تارا تک پہنچی ہے تو پھر ایک بیٹے کا ذکر نہیں ہوا بلکہ 3 بیٹوں کا ذکر ہوا، ابرام،
اور نہور اور ہاران. اب عبرانی میں باپ، رام ریسپیکٹڈ، ایگزالٹڈ فادر. اور یہ تارا، اب دیکھیں، اب سم کو چھوڑ دیا گیا، اب تارا، کیونکہ تارا سے اب آگے ابرام چلے گا، اور پھر ابرام سے ساری کہانی ایک دوسرا رخ اختیار کر لے گی. اور یہ تارا کا نسب نامہ ہے. تارا سے ابرام اور نہور اور ہاران پیدا ہوئے، اور ہاران سے لوط پیدا ہوا. اسی طرح یاد ہے آپ کو، سب کو چھوڑ کے حام کا ذکر ہوا تھا، حام سے کنعان پیدا ہوا. تو دیز آر امپورٹنٹ تھنگس جن کو ہمیں نوٹ کرنا ضروری ہے. جہاں کہیں ڈسرپشن آئے، جہاں کوئی ایکسیپشن آئے، اس کو انڈر لائن کر لیں، نوٹ کر لیں. اور ہاران اپنے باپ تارا کے آگے اپنی ذات بوم یعنی کسدیوں کے اور میں مرا. اسی علاقے میں، سنار کے علاقے میں، کسدیوں کے علاقے میں ہیں. ہاران اپنے باپ تارا کے سامنے مرا. اس کا مطلب کیا کہ تارا ابھی زندہ تھا جب اس کا ایک بیٹا اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اور اس کا نام ہاران تھا. اس لیے جب انہوں نے ہجرت کی اور جس مقام پر پہنچے، تارا نے اس جگہ کا نام ہاران رکھ دیا. اور ابرام اور نہور نے اپنا اپنا بیاہ کر لیا. ابرام کی بیوی کا نام ساری اور نہور کی بیوی کا نام ملکا تھا، جو ہاران کی بیٹی تھی. حیران نہیں ہوں، کیونکہ اس وقت میں ہم نے دیکھا کہ بہن بھائیوں کی بھی شادیاں ہوتی رہیں. یہاں پر اب بھتیجی سے شادی ہو رہی ہے، بٹ اس زمانے کے کسٹمز کے لحاظ سے یہ بالکل صحیح ہوگا. آج کے دور میں، اور پھر جب وہ جن رشتوں کی حرمت بیان کی بعد میں خدا نے شریعت میں، وہ چیزیں ہم ریٹروسپیکٹ میں اس کو لاگو نہیں کر سکتے. اب ابرام کی بیوی کا نام ساری اور نہور کی بیوی کا نام ملکا تھا، جو ہاران کی بیٹی تھی. جہاں جہاں عورتوں کا، یہ پہلی دفعہ ہے شاید عورت کا نام آ رہا ہے کسی نسب نامے میں. آگے جب ہم یسوع کے نسب نامے پڑھتے ہیں تو وہاں تو ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن یہاں پر پہلی دفعہ 2 خواتین کا ذکر آ گیا، ساری اور ملکا. اور دونوں کے نام آپس میں ملتے جلتے ہیں، میننگز ملتے جلتے. ساری کا مطلب کیا ہے؟ مائی پرنس، شہزادہ یا شہزادی. اور ملکا کا مطلب ہے ملکہ، کوئین، رائلٹی. تو کنگڈم کی بات ہونے لگ گئی ہے. اب وی آر موونگ ٹورڈز رائلٹی، وی آر موونگ ٹورڈز دا کنگڈم آف گاڈ ناؤ. اشارہ ہے. ساری اور نہور کی بیوی کا نام ملکا تھا، جو ہاران کی بیٹی تھی. وہی ملکا کا باپ اور اسکا کا باپ تھا. کچھ اسکالرز کا خیال ہے کہ اسکا ساری کا دوسرا نام تھا، بٹ وی آر ناٹ شیور. ٹھیک ہے، کہیں اگر آپ پڑھیں تو حیران ہونے کی ضرورت نہیں، گمان یہ کیا جاتا ہے. اور اب ساری کے بارے میں ہمیں کچھ بتایا جا رہا ہے ایڈیشنلی. اور ساری بانجھ تھی، اس کے کوئی بال بچہ نہ تھا. ہاران کی اولاد سے ہم واقف ہو گئے کہ اس کا بھی ہے، ملکا بھی ہے، اور لوط بھی ہے. دوسرے 2 بھائیوں کی شادیاں آگے پیچھے ہوئیں. ایک کی بیوی کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ بانجھ تھی. اور یہ بات اب ہمیں ریپیٹ ہوتی ہوئی نظر آئے گی. وہ خواتین جن کو خدا نے چن لیا کہ وہ ایسے بیٹوں کی مائیں بنیں جنہوں نے آگے خدا کے وعدے کو چلانا ہے. راخل کی بات دیکھیں گے ہم، ربکا کی بات دیکھیں گے، یہاں پر ساری کو ہم دیکھ رہے ہیں. بانجھ تھی.
کیوں کیوں خدا نے ان کو بانجھ رکھا؟ ایک بات ساری کی زندگی سے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا اپنی قدرت کو ظاہر کرنا چاہتا تھا. تینوں آگے پیچھے، سارا، ربکا اور پھر راحل، تینوں بانجھ ہیں. تینوں کو خدا نے اولاد عطا کی. دیکھیں، خدا یہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ اس غرور میں رہیں کہ شاید ان کی کوئی اپنی اچیومنٹ ہے، کہ ان کی اولاد کو خدا نے آگے چن لیا اتنے بڑے کاموں کے لیے. ربکا کا تو آپ کو یاد ہے نا، اپنے بیٹے کو کس لائن پہ لگا دیا تھا اس نے. تو خدا ان کو پہلے ہمبل کرنا چاہتا تھا، ان کے شوہروں کو خدا پہلے ہمبل کرنا چاہتا تھا. خدا حلیمی سکھانا چاہتا تھا، خدا ڈیپینڈنس سکھانا چاہتا تھا کہ ہاں تمہیں میں نے چن تو لیا ہے اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے، لیکن کبھی ذہن میں یہ خیال نہ لانا کہ تمہاری کسی خوبی کی وجہ سے چنا ہے. اور یہ بائبل کا فلسفہ ہے. We are not chosen because of anything that we have in us. God chooses the poor of this world, the scum of this world. He does not choose the qualified, he qualifies the chosen. لیکن پھر بھی یہ ہوا کہ ساری کے ذہن میں سارا کے ذہن میں پھر بھی غرور آ گیا تھا. لیکن خدا یہ سکھانا چاہتا تھا کہ یہ میرا مقصد ہے، یہ تمہارا نہیں ہے. The mission is mine, the purpose is mine. میں آگے چلاؤں گا، تم نہیں. And God wanted to humble them. خدا ان کو حلیمی سکھانا چاہتا تھا. اس لیے آگے قطار میں ہمیں بہت ساری خواتین نظر آئیں گی جو کہ بانجھ تھیں. تو خدا نے نہ صرف ان کو آزمایا بلکہ ان کے شوہروں کو ان کے ساتھ آزمایا. خدا نے سکھایا، توڑا ان لوگوں کو. ساری کے بارے میں، اس کے بارے میں ہم اور زیادہ پڑھیں گے. ساری کے بارے میں ہمیں کیا بتایا گیا کہ she was barren. اور تارا نے اپنے بیٹے ابرام کو اور اپنے پوتے لوط کو جو ہاران کا بیٹا تھا، اور اپنی بہو ساری کو جو اس کے بیٹے ابرام کی بیوی تھی، ساتھ لیا. اور وہ سب کشتیوں کے اور سے روانہ ہوئے کہ کنعان کے ملک میں جائیں، اور وہ ہاران تک آئے اور وہیں رہنے لگے. اور تارا کی عمر 205 برس کی ہوئی اور اس نے ہاران میں وفات پائی. میں نے کہا جب وہ آئے تو جہاں پر وہ سیٹل ہوئے، ہاران تک آئے، تو پرابیبلی اس نے اس جگہ کا نام ہاران رکھ دیا آفٹر ہز لیٹ سن. لیکن آپ دیکھیں جانا کہاں ہے؟ کنعان، کیونکہ سم کی اولاد ہے نا، اور سم کی اولاد نے کنعانیوں پر حکومت کرنی. جانا تو وہاں تھا، خدا کا یہ مقصد ہے. لیکن پرابیبلی ابھی خدا نے اپنا مقصد ان پر ظاہر نہیں کیا تھا، اور تارا نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ سارے مل کر ملک کنعان جائیں گے. اس نے اپنے بیٹے کو نہور کو تو وہیں چھوڑ دیا، لیکن ابرام کو اپنے ساتھ لیا، ساری کو اپنے ساتھ لیا، اور لوط جس کا باپ مر چکا ہے اس کو اپنے ساتھ لیا، اور وہ چل پڑا. کہاں؟ منزل کیا ہے؟ کنعان. لیکن راستے میں ایک اچھی کوئی جگہ نظر آئی، وہیں ڈیرا ڈال لیا. خانہ بدوش ہیں، نومیڈس ہیں، وہیں پر ڈیرا ڈال لیا. بیکاز ہی ڈڈ ناٹ ریئلائز دا پرپز آف گاڈ ان ہز لائف. اس کو شاید پتہ بھی نہیں تھا. جانا تو ہے ان کو کنعان، یہ تو خدا کا ارادہ تھا، لیکن تارا نہیں جائے گا، یہ بھی خدا کا ارادہ تھا. اس لیے تارا رک گیا، اپنی منزل سے پہلے رک گیا. یہ سب رک گئے وہاں پر. انہوں نے وہاں پر پڑاؤ ڈال لیا، اس جگہ کو آباد کیا، اس کا نام ہاران
رکھ دیا. لیکن خدا کا مقصد پیچھے کیا ہے کہ ان کو جانا وہیں ہے، اور خدا لے کر جائے گا. اگین not because of any man's scheme or any man's plan. خدا خود لے کر جائے گا اپنے ٹھہرائے ہوئے وقت پر. وہ ان کو وہاں پر لے کر جائے گا. وہ اپنے آپ کو ظاہر کرے گا، اپنے مقصد کو ظاہر کرے گا، اپنے مشن کو ظاہر کرے گا، اور ابرام کو اور لوط کو ان کے خاندانوں سمیت وہ لے کر جائے گا ملک کنعان. اور وہاں وہ ساری قومیں بسی ہیں جن کا ذکر ہم نے پچھلے باب میں کیا تھا، یبوسی اور فرزی اور حوی، اور وہ سارے کے سارے وہاں پر بس رہے ہوں گے. تو where do we come today؟ آج میں نے آپ کو ایک دو اس کی آؤٹ لائنز دی تھیں پیدائش کی کتاب کی. ایک جو بڑی کامن آؤٹ لائن ہے وہ یہ کہ پہلے 11 باب میں ہم دنیا کی تخلیق کی کہانی پڑھتے ہیں، اور پھر 12ویں باب سے لے کر 50ویں باب تک ہم بنی اسرائیل کی تخلیق کی کہانی پڑھتے ہیں. تو اس لحاظ سے بھی ایک حصہ ختم ہو گیا. اور پھر میں نے آپ کو ایک دوسری آؤٹ لائن بھی دی تھی کتاب کی کہ پہلے دو ابواب میں ہمیں جنریشن نظر آتی ہے، تخلیق نظر آتی ہے. تیسرے باب سے لے کر 11ویں باب تک ہمیں ڈی جنریشن نظر آتی ہے، گرنا نظر آتا ہے، گناہ میں گرنا نظر آتا ہے. اور پھر 12ویں باب سے لے کر 50ویں باب تک ہمیں ری جنریشن نظر آتی ہے کہ خدا نے انسان کی بحالی کا کیا منصوبہ دیا بنی نوع انسان کو ابرام کے وسیلے سے. تو کوئی بھی آؤٹ لائن فالو کر لیں، ہم ایک حصہ ختم کر لیا 11ویں باب میں آ کر. ہم آدم سے نوح اور نوح سے ابرام تک پہنچ گئے ہیں. آگے لمبی لمبی جنریشنز نہیں آئیں گی. آگے اب ہر پیڑھی میں کام ہوتا چلا جائے گا جب تک کہ خدا کے مقاصد پورے نہیں ہو جاتے. So we have finished another portion, one portion of the book of Genesis. اور یہاں پر ڈی جنریشن ختم ہوگی اور ری جنریشن شروع ہوگی. So the 12th chapter is very very important. اور 12th چیپٹر میں لے جانے والا یہ چیپٹر بھی ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ تھا، کیونکہ یہ وجہ ہے 12ویں باب میں جانے کی. تو یاد رکھیے گا اگلے ہفتے خداوند نے زندگی دی تو ہم 12ویں باب پر نظر کریں گے. تب تک کے لیے خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. آمین.